ہمارے ساتھ عمر نذیر صاحب موجود ہیں، ٹور ایکسپرٹس ہیں یہ، اور یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہوں گے، ان سے ہم جان لیتے ہیں۔ اچھا عمر صاحب یہ بتائیں کہ کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر اس وقت جانا چاہیے لوگوں کو، کیونکہ جو شوق رکھتے ہیں برف باری دیکھنے کا وہ پھر تھوڑے مایوس بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مری گئے تھے لیکن کوئی برف باری دیکھنے کو نہیں، اور بہت سی جگہوں پہ وہ پھنس بھی جاتے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی چونکہ برف باری کا سیزن شروع ہو چکا ہے، پاکستان کے ناردرن ایریاز ایک میں فل سٹرینتھ ہے کہ وہ ٹورسٹ کو بڑی تعداد میں اٹریکٹ کرتی ہے۔ تو ایسے جو قریب تر کی بات کریں، ویسے آپ نے شروع میں ہی مری کی بات کی، تو مری میں بھی اس وقت کافی الٹرنیٹ سپاٹس بھی اوپن ہو چکے ہیں۔ ہمارے یہاں وہ ہوتا ہے کہ بہت سارے زیادہ لوگ ایک دم سے نکلتے ہیں، مال روڈ کی طرف آ جاتے ہیں، وہاں رش لگ جاتا ہے، جبکہ مری میں بھی اس وقت جو پتریاٹا سائیڈ ہے نا، تو پتریاٹا کی طرف میں چاہوں گا کہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس ہر سیاح کا، کیونکہ وہاں پہ ابھی گورنمنٹ نے کافی فیسلٹیز بھی دے دی ہیں۔ وہاں پارکنگ کا اچھا انتظام کر دیا ہوا ہے۔ وہاں پہ سب سے اچھی چیز ہے پاکستان کی واحد کیبل کار وہاں پہ ہے۔ ایک تو ہوتی ہے چیئر لفٹ کے بعد وہاں پہ کیبل کار ہے، کیبل کار پاکستان میں صرف ایک، وہاں پہ جتنی لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں، اور اس سخت موسم کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی فیملیز اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور وہ مینیج نہیں کر پا رہی ہوتی انتظامیہ، تو یہ مسئلہ بھی تو درپیش ہے۔ جی ہاں، اس کے لیے جو ماس ٹورزم ہے نا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو بہرحال اقدامات کی ضرورت ہے کہ ایک دن میں کتنے ٹورسٹ وہاں پہ جانے چاہیے، اور ایک دن میں اس ریزورٹ کی کیا کیپیسٹی ہے کہ وہ کتنے ٹورسٹ کو بیئر کر سکتا ہے۔ تو یہ تو الٹرنیٹ بھی دیکھنا چاہیے، جیسے نتھیا گلی ہے، اور نتھیا گلی میں بھی کافی اچھے آپشن ہیں، مال روڈ کے علاوہ پتریاٹا بھی، یہ تو قریب کا پوائنٹ ہو گیا۔ پھر ہم آتے ہیں مالم جبہ۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں سے اسلام آباد، عمر اگر ہم کچھ دیگر علاقوں کی بات کر لیں، جیسے سوات ہے، ناران ہے، کاغان ہے، شوگران ہے، پریز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ مری پہ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، تو ہم نے اپنے ناظرین کو ان کے آلٹرنیٹ دینے ہیں تاکہ لوگوں کا رش تھوڑا اس طرف کو ڈائیورٹ ہو، اور جو صورتحال کریٹ ہو جاتی ہے، ٹریفک میں لوگ پھنس جاتے ہیں، اس سے بھی بچ سکیں۔ تو تھوڑا سا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالے کہ وہ کون سے علاقے ہیں جہاں پر سیف بھی ہے۔ جی میں نے مالم جبہ کی ابھی بات کرنے لگا تھا۔ مالم جبہ کو پتا سوات کا بڑا اہم سیاحتی مقام ہے، اور وہاں پہ اچھے ریزورٹس بھی موجود ہیں، فیسلٹیز بھی ہیں، روڈ بھی اچھا ہے۔ یعنی اگر آپ اسلام آباد سے نکلیں تو آپ 4 سے 5 گھنٹے میں مالم جبہ پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آپ لاہور سے آ رہے ہیں تو لاہور سے آپ 4 گھنٹے مزید ایڈ کر لیں تو آپ مالم جبہ ایزی ایکسس ہے، اور وہاں پہ ہوٹلز کا مسئلہ نہیں ہے، فیسلٹیز کا مسئلہ نہیں ہے، اور وہاں پہ سہولیات موجود ہیں۔ اس طرح اگر آپ کالام کی بات کریں تو کالام میں بھی اس وقت اگر آپ سنو فال کے شوقین ہیں اور سنو فال انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو کالام تک آپ ایزیلی جا سکتے ہیں، وہاں پہ بھی فیسلٹیز کا مسئلہ نہیں ہے، اچھے ہوٹل۔ ایک چیز یہ بھی بتائیے گا عمر کہ یہ جتنے بھی مقام آپ بتا رہے ہیں، تھوڑا سا آپ ایلیبوریٹ کر دیجئے کہ اسلام آباد سے، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، اسلام آباد سے کتنے کلومیٹر، کتنے گھنٹوں کی مسافت پہ تمام سپاٹس ہیں، اور کیا کیا ان کو انتظامات کرنے چاہیے جو لوگ سنو فالنگ دیکھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ ایک تو جو لوگ سردیوں میں آ رہے ہیں نا، ان کو سب سے پہلی تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی نا کہ وہ اس بات کا پراپر انتظام کریں کہ وہ ویدر فورکاسٹ دیکھ کے آئیں۔ مطلب اگر آپ لائیو سنو فال کے اندر ٹریول کر لیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ مشکل ہو سکتا ہے کہ آپ برف گر رہی ہے اور آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، تو یہ زیادہ سلپری بھی ہو سکتا ہے، زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کہیں پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر سنو فال ہو جائے، لائیو سنو فال کے ختم ہونے کے بعد آپ ٹریول کریں گے، اس سے پہلے ہی آپ وہاں پہ پہنچ گئے ہوں۔ پہلا تو آپ نے یہ ویدر فورکاسٹ دیکھ کے آپ نے یہ ڈیسیژن کرنا ہے اپنی ٹریول ڈیٹس میں۔ دوسری چیز جو کرنے کی ہوئی ہے کہ گرم کپڑے اپنے ساتھ رکھنے، اور اگر آپ ایسے ایریا میں ٹریول کر رہے ہیں جہاں پہ برف موجود ہے تو کوشش کریں اپنا سنو چین آپ لے کے آئیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کے پاس اپنا سنو چین نہیں ہے، ٹائر کے اوپر نہیں ہے، تو اگر آپ وہاں سے سنو چین لینے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ بڑی مشکل میں پڑ جائیں، یا آپ کو بہت زیادہ پیسے دے کر یہ کام کرنا پڑے۔ تیسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ گاڑی میں غیر ضروری ہیٹر کا استعمال آپ نے نہیں کرنا، خاص کر جب آپ پارکنگ میں، اگر آپ پارکنگ میں کھڑے ہیں، کسی جگہ برف کا ایریا ہے تو شیشے بند کر کے کوئی لوگ ہیٹر کا استعمال کر لیتے ہیں۔ ابھی کچھ سال پہلے جو مری میں حادثہ ہوا تو اس کی سب سے مین ریزن یہی تھی کہ گاڑیوں میں لوگوں نے ہیٹر لگا دیا اور شیشے بند تھے۔ جی اچھا عمر، ایک اور چیز یہ بھی بتائے گا، کیونکہ یہ تو ہم لوگ جب ان علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں کے جو رہائشی ہیں، جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کا رویہ ٹورسٹ کے ساتھ اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح سے ہونا چاہیے، اتنے وارم ویلکم ٹورسٹ کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی ٹورسٹ پریشانی میں پھنس گیا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ گاڑی کے چین جو ہے وہ خود لگوا کے ٹائرز کے اوپر آئیں، یا پھر وہاں پر انہیں کھانے پینے کی اشیاء میسر نہیں ہے، یا پھر ان کو رہنے کے لیے، رہائش کے لیے کمرے چاہیے، تو یہ میکنزم بنانا بھی وہاں پر کتنا ضروری ہے ہمارے۔ تو وہاں پر لوگ جا کے پھنس جاتے ہیں، وہاں کے شہریوں کو کون ایجوکیٹ کرے کہ جو آتے ہیں آپ کے پاس وہ مہمان بھی ہیں اور آپ کے لیے تو رزق بھی لے کر آتے ہیں ساتھ۔
جی یہ بات بالکل آپ نے ٹھیک کی. اس میں انتظامیہ کا بھی رول بنتا ہے اور اس کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا رول بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو انشور کرائیں کہ ایسے جب حالات پیدا ہو جاتے ہیں ان اسپیشل سرکمسٹانسز میں ٹورسٹ کو زیادہ سہولت دی جائے, نہ کہ اس کو پریشان کیا جائے یا اس کو مزید پریشانی میں مبتلا کیا جائے. تو اس کے لیے تو آلریڈی ادارے کام کرنا شروع ہو گئے ہیں, کافی حد تک بہتری آ رہی ہے ان چیزوں میں. جیسا کہ آپ سوات کی بات کریں تو وہاں پہ لوگ کافی ویلکمنگ ہے. مری میں بھی اب حالات کافی حد تک چینج ہوتے جا رہے ہیں. میں اس کے ساتھ آپ کو نا یہ شوگراں کی بھی بات کروں گا. شوگراں کافی قریبی سپاٹس ہے اسلام آباد اور لاہور دونوں بڑے شہروں کے نسبت, اور لاہور سے 2 دن کا ٹرپ کرتے ہیں موسٹلی لوگ شوگراں کا. اسلام آباد سے 1 ڈے ٹرپ بھی کرتے ہیں, مطلب دن کو جا کے برف دیکھ کے انجوائے کر کے بھی لوگ واپس آ جاتے ہیں. اور وہاں بھی اچھے ہوٹل بنے ہوئے ہیں, انتظامات موجود ہیں. وہاں پہ ایڈونچر بھی آپ کر سکتے ہیں, جیپ وغیرہ کا بھی استعمال وہاں پہ کر سکتے ہیں. تو شوگراں بھی بڑا قریب سپاٹ ہے. ہاں اگر آپ بیر آپ ہنزا یا اسکردو جانا چاہیں تو وہ بھی ایک اچھا آپشن ہے کہ اسلام آباد سے آپ فلائٹ لے لیں اسکردو کی یا گلگت کی فلائٹ لے لیں, تو آپ ہنزا کے جو پہاڑ ہیں برف پوش